أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف چل رہی تھی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف تھے اور اصحاب رقیم تھے تو یہ ان کا واقعہ کیا ہماری قدرتوں میں سے بڑی عجیب بات ہے، جبکہ ہماری قدرتوں میں اور بھی بہت سارے عجائبات ہیں۔ اصحاب کہف اور ان کا واقعہ اور ان کا اتنے عرصے تک سونا اور پھر اٹھنا، یہ تو کوئی اتنی عجیب بات نہیں جتنا اللہ رب العزت جو پوری نظام ہستی اکیلے چلا رہے ہیں یہ عجیب ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا یہ عجائبات میں سے نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ہم نے 100 سال تک سلایا اور پھر اٹھایا تو یہ عجائبات میں سے نہیں ہے۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے پھر اٹھے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو موت دے کر قیامت میں دوبارہ اٹھائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہو یا دیگر جو واقعات ہیں، قرآن کریم مزے لینے کے لیے بیان نہیں کرتا، بلکہ اس میں اللہ رب العزت کے عجائبات، اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھنے ہوتی ہیں اس میں۔ اب یہ اصحاب کہف ہیں، 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوتے رہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھا۔ تو وہ عیسائی یا قادیانی یا وہ قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے عرصے تک ایک آدمی بغیر کھائے پیے کیسے رہ سکتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے لائیں گے، تو کہتے ہیں کیسے وہ ادھر بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف کیسے زندہ رہ گئے؟ جو اللہ ان کو 309 سال تک بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کھلائے پلائے زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اور یہ کھانا پینا اور اس میں بھوک کی طلب اور پیاس کی طلب، یہ ساری طلبیں جو ہوتی ہیں یہ چاند کے اس فلک کے نیچے نیچے ہیں۔ ایک دنیا آج آپ کی سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی خلا میں جہاں پر کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے وہاں نوری سال کی اسپیڈ سے یعنی روشنی کی اسپیڈ سے کوئی سفر کرے اور 100 سال بعد بھی آئے تو اس کی عمر اتنی کی اتنی رہے گی، اس کی عمر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عمر کا چینج ہونا، بھوک اور پیاس کا لگنا، سردی گرمی کا احساس ہونا وہ اس دنیا کا ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لیے جنت میں پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، وہاں آدمی جو کھانا کھائے گا تو تلذذ کے لیے، صرف ذائقے کے لیے، پانی پیے گا، مشروبات پیے گا تو صرف مزے کے لیے۔ تو جو رب اصحاب کہف کو یہاں بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کھلائے پلائے آسمانوں پہ زندہ نہیں رکھ سکتا، وہ بالکل رکھ سکتا ہے۔ اور جس رب نے اصحاب کہف کو اٹھایا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔
جو لوگ بعث بعد الموت کے قائل نہیں، ان کے لیے سبق تھا کہ تم کہتے ہو کہ جی کیسے ہوگا کہ ہم مر جائیں گے اور پھر دوبارہ اٹھیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان و زمین کا بنانا؟ جو رب اتنے بڑے آسمان و زمین کو بنا سکتا ہے وہ تمہیں نہیں بنا سکتا؟ اور دنیا کے اندر بھی کوئی چیز پہلی مرتبہ بنانا وہ مشکل ہوتا ہے، جب ایک چیز بن جائے تو اس کی کاپی کئی لوگ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نہیں تھے تو اللہ نے ہمیں بنا لیا، اب ہماری کم از کم ہڈیاں تو ہوں گی، ذرات تو ہوں گے، اس کو بنانا اب دوبارہ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اب جو یہ کہیں کہ جی ایک آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، پھر مٹی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے، اس کے جسم ریزہ ہو کے یہ دوبارہ کیسے اس کا جسم بنے گا؟ تو بھائی اگر کوئی کسی قبرستان میں دفن ہے اور اس کا جسم ریزہ ہو گیا تو اس کا ریزہ ہو کر قبر میں یہ جسم ریزہ ہو کر مٹی میں ملا تو کتنے دور تک جائے گا؟ قبرستان کے ایریے تک بس۔ ان ذروں کو جمع کر کے دوبارہ انسان کا گوشت بنانا یہ کوئی مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کہ جو رب ساری دنیا سے ہمارے جسم کے حصوں کو لا کر ایک جگہ جمع کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم جو گندم کھا رہے ہیں اس سے خون بنتا ہے، خون سے پھر گوشت بنتا ہے، ہم جو پھل کھا رہے ہیں اس سے خون بنتا ہے، خون سے گوشت بنتا ہے، ہم جو چاول کھا رہے ہیں اس سے خون بنتا ہے، خون سے گوشت بنتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے جسم کے ذرات ہیں، یہ چاول، گندم اور جناب پھل فروٹ، ان کے ذریعے ساری دنیا میں ہے یا نہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ وہاں سے جو ہماری قسمت میں ہے وہ والا پھل ہم تک پہنچاتا ہے، وہ گندم ہم تک پہنچاتا ہے اور ہم اسے کھاتے ہیں اور ہمارے جسم کا وہ حصہ بنتا ہے۔ تو ہمارے جسم کے جو ذرات ہیں وہ تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پنجاب تک پھیلے ہوئے۔ کبھی کبھی کوئی پھل ایسی چیزیں آتی ہیں جو آدمی وہاں سے باہر ممالک سے لاتا ہے۔ تو جو رب ساری دنیا سے ہمارے جسم کے ذرات کو جمع کر کے ایک جگہ ہمارے جسم کو بنا سکتا ہے، اب تو تیرا جسم کم از کم اس قبرستان کے ایریے تک ہی پھیلا ہوگا نا، اس کو جمع کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اور واللیل اذا یغشی والضحی، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں اللہ صبح کی اور رات کی، تو وجہ یہ ہے کہ جو رب اتنے بڑے دن کو بار بار بنا سکتا ہے، اتنی بڑی رات کو بار بار بنا سکتا ہے، وہ رب تمہیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس کے لیے وہ کیا مشکل ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے بنیں گے اور دوبارہ کیسے جڑیں گے؟ اللہ پاک کہتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تمہارے یہ فنگر پرنٹ بھی دوبارہ بناؤں گا، ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ اور باریک کام یہ فنگر پرنٹ، دنیا کی اربوں آبادی یہ کسی کے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یہ ایسی کاریگری کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور کہا اسی طرح دوبارہ یہ فنگر پرنٹ تمہارے بنیں گے جیسے آج دنیا کے اندر ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ اصحاب کہف یہ آپ کو عجائبات میں سے لگتے ہیں، ایسے کئی عجائبات ہیں جو اللہ رب العزت نے بتائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے اصحاب کہف جن کو 309 سال اللہ نے بغیر کھلائے پلائے رکھا ہے، تو وہ رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان پر بغیر کھلائے پلائے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اور میں نے کہا یہ عمر کا تبدیل ہونا اور یہ چیزیں کیا کہتے ہیں بھوک پیاس کا لگنا، یہ اصل میں یہ اس دنیا کا ہے، اس دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بتلایا کہ ہم اس دنیا کی مخلوق ہیں ہی نہیں، ہم اس سیارے کی مخلوق ہیں ہی نہیں۔ ابھی ایک سائنس دان نے اپنا نظریہ پیش کیا، ان کو آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک سوچ ہے کہ انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے،
کیونکہ اس جگہ اس سیارے کی جو مخلوق جانور ہیں تو انہیں سردی گرمی میں کپڑوں کی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سردی میں وہ جیکٹیں پہنیں اور گرمی میں جناب وہ پنکھے کے نیچے آئیں۔ پھر یہاں کی مخلوق وہ پکانے کی محتاج نہیں ہے، کھانے میں جو ملتا بغیر کچا کھاتا ہے۔ ایک انسان ہے، سردی میں اسے جیکٹ چاہیے، کمبل چاہیے، سردی میں اسے جناب ہوا چاہیے، پتلے باریک کپڑے چاہیے، اور یہ پکا کے کھاتا ہے۔ یہ اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، یہ کسی اور سیارے سے آئی ہوئی ہے۔ تو یہی تو اسلام کہتا ہے کہ ہم اس سیارے کے ہیں ہی نہیں، ہمارے بابا آدم جنت کے سیارے سے آئے ہیں۔ جب انسان اپنے سیارے میں چلا جائے گا تو ادھر سردی گرمی کے لیے کپڑے نہیں پہنے گا، حسن کے لیے پہنے گا۔ وہاں پر جناب اسے پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پکی پکائی چیزیں اللہ رب العزت دیں گے۔ ایک بات تمہیں آج سمجھ میں آ رہی ہے، اور اسلام اس کو پہلے بیان کر رہا ہے کہ انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کا سیارہ وہ جنت ہے۔ اچھے کام کرے گا تو اپنے سیارے میں چلا جائے گا جہاں سے یہ آیا ہے، اور اللہ رب العزت اس سیارے میں ہم سب کو لے جائے۔ تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ بعض حضرات کہتے ہیں اصحاب کہف اور رقیم یہ دو الگ الگ ہیں، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں اصحاب کہف اور رقیم یہ دونوں ایک ہی واقعے کا ذکر ہے۔ بعض کہتے ہیں اصحاب کہف تو وہ تھے جو 309 سال تک سوئے، اور اصحاب الرقیم وہ تھے جو 3 آدمی غار میں گئے تھے، اور غار میں جب وہ رہے تو جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے میں نے سنایا تھا پچھلی دفعہ، 3 آدمی غار میں رہے، بارش تیز ہو گئی تو وہ غار میں بچنے کے لیے بارش سے چلے گئے، ایک پتھر لڑکتا آیا غار کے سوراخ پہ آ کے رک گیا۔ اب جب غار کے سوراخ پہ آ کے رکا، اب دھکا دے رہے، ہٹتے نہیں ہیں، پتھر ہٹ ہی نہیں رہا۔ اب بڑے پریشان، موت سامنے، اب کیا کریں، یہاں تو اب کوئی ہے بھی نہیں، آواز بھی کسے دیں۔ ایک نے کہا یار اپنی نیکی ایسی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اس نیکی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے، ایک نے کہا اللہ آپ کو پتہ ہے میں جب کام سے آتا تھا پہلے اپنے والدین کو دودھ دیتا تھا، پھر اپنے بچوں کو دودھ دیتا تھا۔ ایک دن میں آیا اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے، میرے بچے مجھ سے دودھ مانگتے رہے لیکن میں نے انہیں نہیں دیا۔ اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، جب وہ رات کے کسی پہر اٹھے میں نے انہیں دودھ پیش کیا اور پھر اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اگر یہ نیکی میری قبول ہے تو اس کے صدقے اور اس کے وسیلے سے ہم سے یہ پریشانی دور کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا ہلا، لیکن اتنا ہٹا کہ ابھی گزر نہیں سکتے تھے۔ اور دوسرے نے کہا کہ ربا آپ کو پتہ ہے قحط کا زمانہ تھا اور میرے پاس غلہ بہت تھا، میری چچا زاد بہن میرے پاس اس قحط کے زمانے میں اور اس سختی کے زمانے میں غلہ لینے آئی، تو میں نے اسے گناہ کی آفر کی کہ پہلے کرے گی تو پھر میں تجھے غلہ دوں گا۔ وہ مجبور تھی، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے گناہ پہ بھی تیار ہوئی، اور میں جیسے ہی اس کے قریب ہوا اس نے مجھے کہا اللہ کا خوف کر لے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو میں پیچھے ہٹ گیا، اور اے اللہ اگر یہ نیکی میری قبول ہے تو ہم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ چنانچہ تھوڑا سا اور پتھر ہٹ گیا۔ تیسرے نے دعا مانگی کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک مزدور سے کام کروایا تھا، وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، پھر میں نے اس مزدوری کے پیسے سے ایک بکری خرید لی، اس سے 2 بکریاں ہو گئیں، پھر 4 ہو گئیں، پھر 10 ہو گئیں، پھر 100 ہو گئیں، پوری بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ میں ایک دفعہ آپ کے یہاں کام کر کے گیا تھا، مزدوری نہیں لی تھی، میری مزدوری دے دو۔ تو اللہ میں نے وہ ساری بکریاں اس کو دے دی۔ میں نے کہا وہ بات کہتا ہے کہ میرے مذاق نہ کرو، مجھے میری جو مزدوری ہے وہ دو۔ تو میں نے اسے کہا نہیں، یہ تیری مزدوری ہی سے میں نے ایک بکری لی اور پھر اس سے کئی بکریاں ہوئیں، یہ تیرا ہی حق ہے، اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھ سے یہ مصیبت دور کر دے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے پتھر اب اتنا ہٹا کہ وہ تینوں وہاں سے چلے گئے اور باہر نکل گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی نیکی کا وسیلہ
اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو ربا میرے یہ کام کر دے، اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی۔ اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو آدمی سمجھتا ہے کہ یار قیامت میں انشاءاللہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائیں گے۔ تو ایسی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا یہ جائز ہے اور سب کے نزدیک جائز ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی یا رمضان کے روزے رکھے یا تلاوت کی، اب اس عمل کے ذریعے سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ عمل قبول ہے، یا اللہ تو اس کے صدقے سے یہ میری مصیبت دور کر دے یا میرا یہ کام بنا دے۔ یہ سب اس پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس بات کے قائل ہیں کہ اپنی دعا میں انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ تو نبی کے صدقے ہمارا یہ کام کر دے، اے اللہ تو نبی کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کر دے، اللہ تو نبی کے وسیلے سے ہم سے تکلیف دور کر دے۔ تو یہ نبی کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو شرک ہے۔ بھائی شرک تو تب ہوتا جب ہم نبی سے مانگ رہے ہوتے یا کسی ولی سے مانگ رہے ہوتے، ہم ولی کا تو وسیلہ دے رہے۔ جیسے ایک آدمی کسی کے پاس آئے، اس کا بچہ بھی اور اس کا بچہ اس کو پسند ہو اور ہو گئے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیٹا ہے آپ کا، کتنا خوبصورت، یار آپ اسی کی لاج رکھتے ہوئے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مجھے تھوڑا قرضہ دے دیں۔ یہ بچے سے تھوڑی مانگ رہا ہے بھائی، یہ آپ سے ہی مانگ رہا ہے، اس نے آپ سے ہی سوال کیا ہے، لیکن اس کو بیچ میں اس لیے لا کر کہ اس کی محبت کا جوش آپ کے دل میں آئے اور آپ جو ہیں وہ عنایت کر دیں۔ تو کائنات میں سب سے محبوب ہستی اللہ کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ دینا سب کے نزدیک جائز ہے۔ نماز پڑھی آپ نے، آپ کہیں اللہ اس نماز کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر دے، یہ جائز ہے سب کے نزدیک۔ تو ایک عمل جو ہم نے کیا جس کے قبول ہونے نہ ہونے میں تردد ہے، پتہ نہیں قبول ہوا بھی نہیں، نفل پڑھی ہے اس کے وسیلے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ جائز ہے، لیکن نفل پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ ہم نے تلاوت کی اس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ قرآن پڑھا ہے تو اس قرآن پڑھنے کے وسیلے سے ہی میری اس عبادت کے صدقے یہ دعا قبول کر، پتہ نہیں ہمارا یہ پڑھنا قبول ہوا یا نہیں۔ ایک عمل جو کہ قبول ہوا ہے یا نہیں اس کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ تو انبیاء تو قبول ہی قبول ہے، یقینی طور پر قبول ہیں اللہ کی نظروں میں، تو ان کا وسیلہ دینا جائز کیوں نہیں ہے؟ تو لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں، ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ جب تک نبی یا ولی کا وسیلہ بیچ میں نہ دو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ عقیدہ بنا لینا کہ جی جب تک یہ وسیلہ نہ دیں تو اس وقت تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں جو کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھی کروں گا اللہ دعا قبول کرے گا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نہیں کرنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ جی وسیلہ دینا جائز ہی نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ ہو یا نیک ولیوں کا وسیلہ ہو یہ دینا جائز ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، یہ دیوبندی اور یہ، بابا اس وسیلے کے ہم قائل ہیں۔ باقی آپ اگر کوئی یہ کہیں کہ پہلے ان کو پکارو اور پھر وہ ادھر اللہ کو کہیں گے، یہ وسیلہ نہیں ہے، اس کو شرک کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے کہ اگر کوئی یوں مثالیں دینا شروع کرے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصحاب کہف اور رقیم بعض مفسرین نے لکھا ہے دونوں ایک ہی ہیں۔ اب جناب یہ چند نوجوان تھے، اذ الفتیۃ الی الکہف، جب یہ جوان جا بیٹھے ایک غار کے پہاڑ کے غار میں کوہ میں، اب یہ جوان تو پتہ چلتا ہے کام اللہ جوانوں سے ہی لیتا ہے، دین کا کام جوانوں سے ہی لیتا ہے۔ یہ بڑی عمر کے بہت کم ایسے لوگ ہیں
جو کام میں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو شروع میں زیادہ تر جوان تھے، بہت کم بڑی عمر کے تھے، کیونکہ تحریکوں کے کام یہ جوانوں سے لیے جاتے ہیں۔ تو اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ بولے کہ اے رب ہمیں اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنے پاس سے بخش دے، اور وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستگی، یعنی ہم جس کام کو، جس توحید کو اور جس مشن کو لے کے چلے ہیں اسے پائے تکمیل تک پہنچا دے اور ہمارے کام کی نہج کو صحیح کر دے۔ اب یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ سے بغاوت کی، کیونکہ وہ شرک میں تھے وہ قوم، تو یہ اب ان کے دل میں بیزاری آئی۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ میلہ لگا ہوا تھا، یہ بھی تھے، تو ایک آ کے درخت کے نیچے بیٹھا، دل اس کا گھبرانے لگا میلے سے، دوسرا بھی بیٹھا، تیسرا بھی، اچھا سب کے دل میں ایک ہی بات تھی، لیکن ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ تک بات نہ پتہ چلے اور مخبر نہ ہو۔ ایک نے کہہ دیے یار کن کاموں میں لگے ہیں، ایسے فضول کاموں میں۔ دوسرے نے کہا تو میرا بھائی لگتا ہے کہ ہاں یار واقعی یہ تو پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہیں۔ تیسرے نے کہا یہ تو ہمارے ہی ذہن کا ہے۔ تیسرے نے بھی کہا چوتھے۔ اب وہ جتنے تھے سب کے راز ایک دوسرے پہ عیاں ہو گئے کہ بھائی ہم تو ان شرکیہ کاموں سے بیزار ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے آئے ہیں اور اس کے سامنے آ کر قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ان کو آگے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور لن ندعو من دون الہ لقد قلنا اذا شططا، اور ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکارے یہ تو بے عقلی کے کام ہے اور بے عقلی کی بات ہے۔ اب جناب بادشاہ نے ان کو وارننگ دی، وہ کسی سفر پہ جا رہا تھا، کہتے ہیں اس نے کہا کیا میں اتنے دن کا ٹائم دیتا ہوں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن یہ تھے کہ اللہ سے دعا کر چکے تھے پہلے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت کی چادر میں لے لے، بخشش کی چادر میں لے لے۔ اب وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے انہیں ایسی استقامت دی، یہ ڈٹ گئے، ان کے وارنٹ نکل گئے اور ان کے پیچھے پولیس لگا دی، پکڑ کے لاؤ پکڑ کے لاؤ۔ یہ وارنٹ بھی کسی کسی کے نکلتے ہیں، اور یہ پولیس والوں ان کو مطلوب بھی کوئی کوئی ہوتا ہے، اور یہ جن کو جو مطلوب ہوئے تھے اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہوتی کہ کبھی کبھی کوئی مولوی ادھر ادھر چھپ جائے یا کچھ روپوشی اختیار کر لے، تو یہ تو عین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی اور اصحاب کہف کا بھی یہ طریقہ رہا ہے، اور ان کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اب یہ غار میں جا کے بیٹھے اور اللہ رب العزت نے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ اب ان پر جب نیند طاری ہوئی، اب یہ بادشاہ اور ان کی فوج پولیس ڈھونڈتی رہی لیکن مل ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ انہوں نے اس بادشاہ نے جس کا نام کہتے ہیں دقیانوس تھا، اس نے ایک جو ہے تختی پر ان کے نام لکھوائے، اور جیسے تھانوں میں نام ہوتے ہیں بعضوں کے، نام لکھوا کر کہ بھائی اس نام کے لوگ ہیں، یہ غائب ہو گئے، ہمیں مطلوب ہیں، جس کو ملیں پکڑ کے لائے۔ اب وہ دقیانوس مر گیا تو اس کے بعد جو دوسرا بادشاہ آیا تھا اس کے پاس بھی وہ نام محفوظ تھے، یوں یہ سلسلہ ناموں کی محفوظ رہنے کا یہ چلتا رہا۔ اب رب العزت نے اس غار کے منظر کو تھوڑا سا بیان کیا کہ وہ کیسے تھے اور غار کیسا تھا۔ کہتے ہیں غار اس حیت پر تھا کہ سورج جب نکلتا تھا اور اس غار کے قریب سے گزرتا تھا تو اس کی دھوپ اس غار میں نہیں پڑتی تھی۔ اب یا تو اس غار اس حیت پہ تھا یا ان کی کرامت تھی کہ سورج قریب ہو کر تھوڑا سا کھسک جاتا تھا، اور جب غروب ہونے لگتا تھا تو اس وقت بھی اس کی روشنی دھوپ جو ہے وہ اس غار کے اندر نہیں جاتی تھی۔ اور وہ غار تھا بھی کیسا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، ایسا بھی نہیں تھا غار یوں جا کے یوں ہو کے پھر اندر، تو آپ کہیں گے وہاں تو ویسے ہی دھوپ نہیں جائے گی،
کہ وہ غار بھی ایسا تھا جیسے میدان ہوتا ہے، زیادہ اس کے اندر کو وہ نہیں تھا، اوپر ہی موجود تھے، جیسے غار ثور اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ کوئی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہے، بلکہ اگر غار کے اندر کوئی اور اوپر کوئی آدمی نیچے دیکھ لے تو غار نظر آتا ہے، تو یہ اس نوعیت کا غار تھا۔ تو سورج ادھر ادھر ہوتا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب یہ سورج نکلتا تھا تو تھوڑا غار کے پاس سے کترا کے گزر جاتا، غروب ہوتے ہوئے بھی تھوڑا سا کترا کے، اور یہ کرامت ان کی تھی، لیکن ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرتوں میں سے تھی کہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے معجزات ہوں یا بزرگوں کی کرامات ہوں، ان کے ہم قائل ہیں۔ یہ جو ذہن بعض لوگوں کا اعتدال سے ہٹ گیا ہے توحید کے نام پر کہ وہ بزرگوں کی کرامات کا بھی انکار کرنے لگے، یہ بات یاد رکھیں، اگر صحیح سند کے ساتھ ہمیں کسی بزرگ کی کرامت پتہ چل جائے تو ہم نے ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بزرگ کے اپنے اختیاری میں نہیں ہے، وہ کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے تو ہمیں انکار کی کیا ضرورت؟ ایسے ہی نبیوں کے معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، آسمانوں پہ گئے، فرمایا اسرا بعبدی، اپنے بندے کو اللہ لے کے گیا ہے، بتایا کہ یہ اللہ کے اختیار میں، جب اللہ کے اختیار میں تو اعتراض ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو، تو اب دیکھو یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو اس میں صاحب معجزہ اور صاحب کرامت کا اپنا دخل نہیں ہوتا، جب اس کے اختیاری میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں، تو ماننے میں حرج کیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اگر ہمیں کبھی کبھی کرامات بزرگوں کی بیان کرتے رہنے چاہیے تاکہ ہمارا ذہن اعتدال میں رہے، کہ جناب ہم بالکل ایسا ذہن نہ بنا بیٹھیں کوئی کرامت یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا حضرت میں نے اپنے مسجد کے امام کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ان کے پیچھے اب نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ ہم کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ اس دن امام صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ مائی رابعہ بصریہ بیت اللہ میں جب حج کے لیے جا رہی تھیں تو کعبہ 6 میل پہلے ان کے استقبال کے لیے آ گیا، تو میں نے جو ہے نا ان کے پیچھے اب نماز ہی چھوڑ دی، نماز پڑھو۔ واقعہ صحیح ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ 6 میل پہلے ان کے سامنے اللہ نے کعبے کی صورت مثالی رکھی ہے، تو چنانچہ یہ کوئی اگر اللہ نے ان کے اعزاز میں ایسا کیا کہ ان کے سامنے کعبے کی صورت رکھوا دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں یہ غلط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں آگے سے مسالہ اور تڑکا اور حاشیہ لگا کے کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، دیکھ رہے کعبہ کہاں گیا، کعبہ ہی نہیں ہے، ابے کعبہ نہیں ہے، وہ پتہ چلا مائی رابعہ بصری کے استقبال کے لیے۔ یہ غلط ہے، کعبہ اپنی جگہ تھا لیکن اس کی ایک صورت اللہ نے 6 میل پہلے انہیں دکھا دی، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب دیکھو دونوں باتوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اب اس میں یہ کہنا کہ جی نبی کے لیے تو کعبہ نہیں آیا اور ان کے لیے آ گیا، تو بات یہ یاد رکھیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے درجے والے سے کوئی کرامت کا صدور ہو جائے تو بڑے درجے والے کے لیے بھی ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے درجے والے، اب انبیاء علیہ السلام میں درجات ہیں، اب دیکھیں کتنے ایسے معجزات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ ہمارے نبی کو اس میں سے بعض نہیں ملے، تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا درجہ بڑا ہو گیا کیا؟ ایسے ہی کتنے ایسے بزرگ ہیں، صحابہ میں بعض ایسے ہیں جن سے ایسی کرامات ہوئیں
جو ابو بکر صدیق سے نہیں ہوئی تو کیا مطلب وہ ابو بکر صدیق سے بڑے ہو گئے؟ یہ کہنا کہ چھوٹے پیر ایسے کر سکتے ہیں تو بڑے پیر ماشاءاللہ، تو بھائی یہ اس کو کہتے ہیں کلیت کے ہم اس کرامات میں قائل نہیں ہیں، اور کلیت کہتے ہیں اس کو کہ چھوٹے درجے والے کو اگر کوئی کرامت کا صدور ہو جائے تو ہم کہیں چھوٹے سے تو بڑے سے تو اور ہوئی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے درجے والے سے کرامت کا صدور ہو جاتا ہے، بڑے درجے والے سے نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ اسلام میں کسی درجے کے معیار اور کسی کے بڑے ہونے کا معیار، بڑے چھوٹے ہونے کا، یہ کرامات پر مبنی نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی کرامت کا صدور نہ ہو لیکن وہ اتباع سنت، متبع سنت ہے اور شریعت کا پابند ہے، بس یہی اس دور کا ولی ہے۔ اور ایک آدمی کے ہاتھ سے کرامات روز دیکھتے ہیں، ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ، لیکن حضرت کا نماز کا پتہ نہیں، نماز وہ پڑھتا نہیں، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، تو ہم کہیں جی وہ دیکھیں اتنا کچھ ہے۔ اور یہ چیزیں شریعت اس چیز کی قائل نہیں ہے۔ شریعت یہ دیکھتی ہے کہ اس میں دین کتنا ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے معجزہ یا کرامات صحیح سند کے ساتھ، لیکن شرط میں بتا رہا ہوں صحیح سند، صحیح تحقیق کے ساتھ اور ایتھینٹک ذرائع سے اگر ایک چیز کا پتہ چلتا ہے تو اس کو ماننے میں ہمیں انکار نہیں۔ اب پتہ چلے کسی نے کہا جی ایک بزرگ تھے یوں کیا تو پہاڑ یوں اوپر ہو گیا، اگر یہ بات صحیح ذرائع سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے اور پکی بات ہے، مجھے ماننے میں انکار ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بزرگ کے اختیاری میں نہیں تھا، ہاتھ اس کا استعمال کروایا ہے اللہ نے، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پہاڑ کیا، اللہ آسمانوں کو بھی اٹھا دے، زمین پوری کو اٹھا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے راہ اعتدال ہونا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں نا یہ بزرگوں کی کرامات، یہ قرآن سے اصحاب کہف کی یہ کرامت ہی تو ہے کہ سو رہے ہیں 309 سال لیکن اپنے اختیار سے سوئیں، بلکہ جب اٹھیں اگر اپنے اختیار سے سوتے تو اٹھتے اور کہتے آئے 309 سال تک سو رہے، نہیں، جب اٹھیں کم لبستم، کتنا سوئیں یار ہم، قالوا لبسنا یوما و بعض یوم، ایک کہنے لگا ایک دن، ایک کہنے لگا یار آدھا دن سوئیں، اور دوسرا کہنے لگا بھائی نہیں لڑو، جس نے سلایا ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا سوئیں۔ تو یہ سورج یوں کترا جاتا تھا ان کے غار کے اوپر سے تاکہ دھوپ ان کو براہ راست نہ لگے، اور حال یہ کیونکہ سورج ویسے بھی کچھ ملی میٹر ہٹ کے روزانہ نکلتا ہے اور ہٹ کے روزانہ غروب ہوتا ہے۔ مجھے اس دن کسی نے کہا کہ جی قرآن کریم میں ہے رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دو مشرقوں کا مالک ہے اور دو مغربوں کا رب ہے، تو مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے، تو دو مشرق کہاں سے آ گئے؟ میں کہا بات یہ ہے کہ ایک اور حیرانگی کی بات بتاؤں، کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا ایک جگہ قرآن میں رب المشارق والمغارب، اللہ مشرقوں کا بھی مالک ہے مغربوں کا بھی مالک، تو دو مشرقوں پر رو رہا تھا، میں نے مشرقیں بتا دیا۔ کہتے یہ تو اور زیادہ کنفیوژن والی بات ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں سورج نکل رہا ہے، ادھر سے غروب ہو رہا ہے، یہ ہماری نگاہ ہے عام آدمی کی، تو ایک مشرق ایک مغرب، تو اب اللہ مشرق اور مغرب کا مالک۔ مشرقین کیا کہ آپ دو مشرق کہتے ہیں سورج نکلنے کی جگہ اور مغرب کہتے ہیں سورج غروب ہونے کی جگہ۔ سردی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج تھوڑا ہٹ کے نکلتا ہے، اسی لیے گرمی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں سورج سینٹر سے نکلتا ہے اور سینٹر میں غروب ہوتا ہے، تو سورج نکلنے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں، سردیوں میں اس کے نکلنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، مغرب گرمیوں میں الگ، اس لیے قرآن نے کہا رب المشرقین و رب المغربین۔ اور جو چیز قرآن نے بیان کی تمہاری سائنس آج اسے مان رہی ہے، ہر روز کچھ ملی میٹر سورج ہمیشہ ہٹ کے نکلتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ کے نکلتا ہے، وہ ہم محسوس نہیں کرتے، تو ہر روز کچھ ملی میٹر ذرا ہٹ کے نکلتا ہے، تو یہ رب المشارق والمغارب ہو گیا کہ رب مشرقوں کا بھی مالک ہے، میرا رب مغربوں کا بھی مالک ہے، کہ سورج نکلنے
کی جو جگہ ہے وہ مشرق کہلاتی ہے۔ اب وہ سردی گرمی میں الگ الگ جگہوں پہ نظر آتا ہے تو رب المشرقین والمغربین ہو گیا، اور روزانہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ کے نکلتا ہے تو اس کی کئی جگہ ہو گئی نکلنے کی، تو وہ رب المشارق بھی ہو گیا اور وہ رب المغارب بھی ہو گیا۔ تو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دے تو وہی راہ پر ہے۔ اللہ نے جس کو ہدایت دی تو وہی راہ پر آ سکتا ہے، ورنہ ہدایت کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے اسے کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اللہ کہتے ہیں نبی اگر آپ اصحاب کہف کو یعنی دیکھتے نا، ایسا لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو سو رہے تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ کو ایسا لگتا وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ایسے سو رہے تھے کہ وہ سونے کی طرح ان کے خراٹے بھی نہیں تھے، اور جناب ایسی صورت بھی نہیں تھی کہ آدمی کے بڑی گہری نیند میں، تو ایسی حیت پہ تھے جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ حالانکہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ کے دائیں بائیں یہ کروٹیں بھی بدلتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ہر 9 سال کے بعد یہ کروٹ بدلتے تھے، 9 سال کے بعد دائیں طرف، پھر 9 سال کے بعد بائیں طرف، پھر 9 سال کے بعد، بعض نے 10 لکھا ہے، بعض نے 9 سال لکھا ہے۔ تو وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، چونکہ ان کے ساتھ کتا بھی تھا، وہ کتا غار کے دہانے پہ ایسے اپنے باہوں کو چوکھٹ پہ پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ نکلے تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا۔ اب یہ بھگاتے تھے کتے کو، وہ پھر چلتا تھا، پھر بھگاتے تھے، کہتے ہیں پھر، تو کتے نے کو اللہ نے زبان دے دی، اس نے کہا میں آپ کا وفادار بن کر رہوں گا اور آپ کے چوکیدار بن کے رہوں گا۔ انہوں نے کہا پھر آ جاؤ۔ یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور نسبت اور ان کے ساتھ رہنے کی برکات، کہ ایک کتا اگر اللہ والوں کی مصاحبت اختیار کرتا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتے ہیں۔ تو ایک انسان جب اللہ والوں کے ساتھ رہے تو جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ ایک لوہے کو آپ میگنیٹ اس پہ رگڑتے رہیں تو یہ لوہا بھی میگنیٹ بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ والوں کے قریب رہ کر مشقتوں کے رگڑے کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی پھر وہ والے فیض عطا فرماتے ہیں اور وہ نسبتیں اللہ پاک جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی یہ برکات۔ اور پھر عجیب بات یہ، میں جو کئی جگہ کہا بھی، یہ اصحاب کہف کا کتا ہے اور اس کو ہر ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن ہے کن کا؟ اصحاب کہف سے کتا محبت۔ اور اصحاب کہف کون؟ غار کے ساتھی تھے۔ اب جو اصحاب کہف سے محبت کرے وہ تو عظیم ہے، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو اصحاب محمد سے محبت کرے گا وہ کتنا عظیم ہوگا، کیونکہ اصحاب کہف جیسے ہزاروں اصحاب محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہف کی نسبت رکھتے ہیں اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف غار کے اصحاب ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور یہ غار ان کے ساتھ کتا ہے۔ اسی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کتا کہتے ہیں اصحاب کہف پہ بھونکتا نہیں تھا، یہ ان کے لیے سبق ہے جو اصحاب محمد پر بھونکتے ہیں۔ یہ کتا اصحاب کہف پہ کبھی نہیں بھونکا، تو اصحاب محمد پہ کوئی بھونکے تو مجھے بتاؤ یہ کتے سے زیادہ بدتر نہیں ہوگا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، قرآن کریم نے بعض لوگوں کی مثال کتے سے دی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اب یہ اصحاب کہف ہیں، وہ اصحاب محمد ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اصحاب کہف 309 سال سو کے کرامت دکھاتے ہیں اور اصحاب محمد دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں۔
اور اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن میں تو اصحاب محمد کے گھوڑوں کا ذکر بھی قرآن میں. اگر اصحاب کہف جس غار میں اس کا ذکر قرآن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے ساتھ جس غار میں ہیں اس غار کا ذکر بھی قرآن میں. اور اصحاب کہف آپ دیکھیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. تو اصحاب محمد یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں نہیں ہیں. اس لیے اصحاب کہف سے کتے نے محبت کی، اللہ نے اسے اجر دیا. تو جو اصحاب محمد سے محبت کرے گا اللہ اسے کتنا اجر دے گا. اب اگر جو نہیں ماننے والے ہوتے نا وہ اصحاب کہف پر بھی دیکھو جی ڈر گئے تھے، بھاگ گئے تھے اور جی غار میں چلے. جب دل میں جگہ نہ تو آدمی یوں ان باتیں نکالتا ہے عورتوں کی طرح. جبکہ ان کا غار میں جانا اور وہاں جا کے چھپ جانا یہ بھی اللہ نے بطور ان کے اعزاز میں اور ان کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. تو اصحاب کہف کی یہ ادائیں اگر قرآن اس کو اعزاز کے طور پر بیان کرتا ہے تو اصحاب محمد کی ہر ادا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا بھگائیں، اللہ صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں بھی قرآن میں کھاتا ہے. ان کی نمازوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، یہ نماز پڑھتے ہیں. صحابہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یسجدون، یہ دیکھو سجدہ کرتے ہیں. صحابہ استغفار کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یستغفرون، یہ دیکھو استغفار کر رہے ہیں. ان کی ایک ایک ادا، صحابہ کہف کی تو سونے جاگنے کی ادا بیان کی نا، اصحاب محمد کی ہر ادا کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا. ان کی عبادات کے تلواریں چلانا، ان کا گھوڑے بھگانا، ان کا جناب کفار کو قتل کرنا، پھر ان کا جناب سجدے، ان کے رکوع، ان کی تلاوت، ان کا استغفار، ان کا ذکر، اللہ نے ساری چیزوں کو اصحاب محمد کے قرآن کریم میں بیان فرمایا. تو یہ اصحاب کہف، ان کے ساتھ کتا بھی تھا. اب ایک مسئلہ یہاں سے یہ ہے کہ کتا رکھنے پر تو حدیث میں پابندی ہے، کیونکہ حدیث شریف کو مفہوم ہے کہ جس نے چوکیداری، حفاظت اور کھیتی باڑی ان کے علاوہ اپنے گھر میں شوقیہ کتا پال کے رکھا، اس کے ثواب سے روزانہ 2 قیرات کم ہوتے رہیں گے. قیرات ایک چھوٹے سے پیمانے کو کہتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ کتا تھا تو لہٰذا کتے کو انہوں نے اپنے ساتھ مصاحب کیوں بنایا؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتا رکھنا جائز ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے اور یوں ہے، یہ ہمارے اس امت کے مسائل ہیں. جیسے اس امت میں بہت سی چیزیں پہلے جائز ہوتی تھیں، ہماری امت میں منع ہے، تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اس امت کے اندر وہ چیز جائز ہو. اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں بھی کتے کے بارے میں استثناء ہے کہ کتا رکھنا پالنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شکار کے لیے رکھتا ہے تو پھر جائز ہے. اگر کوئی اپنی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کھیتوں میں رکھتا ہے تو جائز ہے. اگر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر رکھتا ہے تب بھی جائز ہے. لیکن گھر کے اندر انگریزوں کی طرح، مشرف کی طرح ساتھ میں بیڈ میں اور جناب ڈائننگ ٹیبل پہ بھی ساتھ، اور کتے کے ساتھ ایسا ملے کہ آدمی لگے کہ چھوٹا بڑا بھائی ہے، تو یہ والا ماحول، یہ چیز جائز نہیں ہے. اور یہ دیکھا دیکھی ہمارے یہاں بھی لیبرل ٹائپ کے لوگوں میں اور انگریز پسند لوگوں میں آ گئی ہے. گھروں میں کتے رکھے ہوئے ہیں، ان کو جناب اندر بیڈ دیے ہوئے اور ان کو جناب ایسی والے کمرے دیے ہوئے، اور یہ جو شوق کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے. کتا جس گھر میں ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہاں آپ گھر کے باہر گلی میں اگر اسے پالتے ہیں، رکھتے ہیں کہ یار ہمارے گھر کے قریب ہی رہا کرے، چوکیداری کرے، یہ گنجائش ہے. کھیتی باڑی میں استعمال کر رہے ہیں کہ شام رات کو کوئی جو گیدڑ شیدڑ آ کے ہماری کھیتی کو خراب نہ کرے، وہ ٹھیک ہے. شکار کے لیے ہیں، پالے ہوئے آپ نے گھر سے باہر ہیں اور شکار کے لیے کبھی لے گئے تو شکاری ہیں تو وہ بھی جائز ہے. لیکن گھر کے اندر اسے چچا بنا کے رکھنا، یہ جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.